کرتا اور ہمیں سنبھالتا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے خدا ان کے زندہ پاک کلام کے لیے خدا ان کا شکر کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔ خدا جو مہربان ہے، ہمیں سنبھالتا، ہمیں قوت اور طاقت بخشتا ہے، ہم خدا ان کا شکر ادا کریں۔ آج جب کہ ہم خاص طور پر خدا ان کے وعدوں پر غور کرنے کو ہیں، اس خاص مضمون کے لیے خدا ان کا شکر کریں، خدا ان کا شکر کریں، اس کی حمد کریں، خدا ان کا شکر ادا کریں کہ اس کا کلام آج بھی کام کرتا ہے۔ خدا ان کی تعریف میں ضرور فضل آئے رب بخش گناہ سمیت اس کی 2 آیات ہم خدا ان کے حضور گائیں گے۔ اس کے فضل کے لیے، اس کی مہربانی کے لیے خدا ان کا شکر ادا کریں گے۔ تیرا شکر خدا، تیری موجودگی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ تیری تعریف ہو فضل بخش گناہ سب میں مانگوں، فضل رحم کر تو روتے میرے، مانگوں فضل رحم کر تو روتے شکر خدا تیرے فضل کے لیے، تیری مہربانی کے لیے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیری حمایت کے لیے، تیری مہربانی کے لیے، تیری زندہ موت پر لا خطا لا تبدیل کلام کے لیے خدا ہم جو تیرے منہ کی باتوں کو سننے کے خدا ہم تمہیں بڑی برکت دے۔ جتنے لوگ بھی ہے خدا ہم تیرے گھر میں موجود ہیں اور جو ہے خدا ہم اس میڈیا کے وسیلے سے تیرے کلام کو سننے کو ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں۔ خدا ہم تو میری کمزوری میں، کم آئیگی میں اپنی عقل کو، اپنے زور کو، اپنی حکمت کو ظاہر کر، یسوع کے زندہ نام میں آمین۔ خوشی رکھیں۔ آج کا جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے پرومس، وعدہ، اقرار، عہد، یقین دہانی۔ ہم بہت دفعہ وعدے کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ایک شخص ایک بار کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا اور اس نے اپنے کمر کے گرد ایک پٹکا جناب باندھا ہوا تھا۔ جو کھجوریں اتارتے ہیں اتنی بلندی پر جاتے ہیں، یہاں تو انہوں نے ایک رسہ باندھا ہوتا ہے، ایک پٹکا سا وہ باندھا ہوتا ہے۔ تو جب اوپر گیا تو وہ اسے پتا چلا کہ وہ تو خطرے میں ہے اور وہ گر جائے گا۔ اس نے خدا سے دعا کی کہ خدا اگر میں نیچے چلا جاؤں سلامتی سے تو میں تجھے ایک بہت بڑا ہدیہ جو ہے وہ دوں گا۔ نیکسٹ اس نے کہا کہ میں مجھے 100 پاؤنڈ دوں گا، ہم چونکہ یوکے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ پھسلتا تھوڑا سا مڈل میں آیا تو اس نے کہا اچھا چلو کوئی بات نہیں، 50 دے دوں گا۔ تھوڑا سا اور نیچے آیا تو 20 پہ آ گیا، اور جب پاؤں نیچے زمین پر لگے تو 10 پاؤنڈ پہ آ گیا۔ اور جب وہ زمین پہ کھڑا ہو گیا، دیکھا اب تو ٹھیک ٹھاک کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے کپڑے جھاڑے، کہنا کہ ربا سب کچھ تیرے نام کو لینے تھے، نام کو لینے ہیں۔ جب ہم پھنسے ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں۔ وعدوں کے حوالے سے میں یہ بات آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وعدہ پورا کرنے کے لیے ہمیں اس کی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ سب سے جو پہلا وعدہ خداوند نے باغ عدن میں کیا، پیدائش اس کا 3 باب، خداوند نے آدم اور حوا سے وعدہ کیا
کہ میں تمہارے لیے مخلصی دینے والا بھیجوں گا، وہ جو سام کے سر کو کچلے گا۔ اس کے لیے خداوند کو قیمت ادا کرنا پڑے، اور اس نے اپنے ایک لوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا۔ عبرانی کے خط کا مصنف کے پہلے باب میں یہ فرماتا ہے کہ خدا نے حصہ بحصہ طرح بطرح نبیوں کی محفل کلام کیا، اور آخری زمانے میں اپنے بیٹے کی محفل۔ اس تمام پروسیس میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس قدر تکلیف اٹھائی۔ جب ہم جن کے زمانے کو دیکھتے ہیں کہ جب بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا تو خداوند پاک کلام بتاتا ہے کہ اس کا دل معلول ہوا، خداوند کو دکھ ہوا کہ میں نے انسان کو کیوں بنایا۔ اور پھر دنیا میں طوفان آیا، اور طوفان کے بعد جو 8 جانیں بچ گئیں، خداوند نے قوس قزح کے ذریعے، اس رینبو کے ذریعے ایک وعدہ کیا کہ اب کے بعد ایسا کبھی بھی طوفان جو ہے وہ زمین پر نہ ہوگا۔ ہم کو یقیناً اس بات کا دکھ بھی ہوا کہ وہ جانیں جو اس وقت تباہ ہو گئی، مر گئی، ختم ہو گئی۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ جب ہم خداوند کے وعدوں کی بات کرتے ہیں، وعدہ خداوند کا جو ہے وہ ایک کوویننٹ ہے، وہ جو رینبو تھی وہ ایک عہد تھا۔ ایگریمنٹ میں اور کوویننٹ میں فرق ہے۔ ایگریمنٹ بزنس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اگر آپ کسی کے ساتھ متفق نہیں ہوتے، وہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوتا، تو آپ اس ایگریمنٹ کو آپ بریک کر دیتے ہیں۔ نہیں، میں یہ کاروبار نہیں کر سکتا، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ لیکن جو کوویننٹ ہے، جو عہد ہے، وہ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے وعدے سے پھر جاتے ہیں، لیکن خداوند جب کوئی عہد کرتا ہے، جب خداوند کوئی کوویننٹ کرتا ہے، اٹس اے لیگل بانڈ، یہ قانونی شکل ہوتی ہے اس کی۔ ابھی ہم نے پیدائش کتاب میں سے اس بات کو دیکھا کہ خداوند نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا، عہد کیا۔ پیدائش 12 باب سے ہی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ تو اپنے عزیز ناطے داروں کو چھوڑ دے، میں تجھے بہت برومند کروں گا، تیری نسل کو برکت دوں گا۔ اور پھر جب خدا مجھ سے بیٹے کا وعدہ کرتے ہیں، وہاں پر بھی یہ عہد ہم دیکھتے ہیں۔ خدا اس کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ میں تیری نسل کو بہت برکت دوں گا۔ اور خداوند اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے۔ ہم اپنے وعدوں سے پھر جاتے ہیں، لیکن خداوند اپنے وعدے سے نہیں بہتے۔ اٹس اے کائنڈ آف ڈیکلریشن، یہ ایک ایسا اعلان ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، تو جہاں جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں گا۔ اگر تم پانی میں سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا، اگر تم آگ میں سے گزرو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اور سچ مچ خداوند نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے اس وعدے کو پورا کیا، اپنے اس عہد کو پورا کیا۔ بہت سارے وعدے ہمیں خداوند کے پاک کلام سے ملتے ہیں۔ The different types of promises، بائبل مقدس میں ان مختلف طرح کے وعدوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ انسان کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، انسان اس وعدے کو توڑ بھی دیتے ہیں۔ خدا انسان کے ساتھ جو وعدہ کرتا ہے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں۔ خدا کے انسان کے ساتھ جو پہلا وعدہ جس کا میں نے بھی ذکر کیا، خدا نے مخلصی، ریڈمپشن، رہائی، لبریشن، مخلصی دینے والے کا وعدہ کیا، اور اس وعدے کا جو افیکٹ ہے،
اس کا اثر جو ہے وہ تمام بنی اسرائیل اور تمام بنی انسان پر ابھی تک ہم اس کو دیکھتے ہیں. Because that's a divine promise. یہ ایک الہی وعدہ تھا. اس میں ہم دیکھتے ہیں, اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اس کا یقین کر سکتے ہیں. رومیو کے خط کو دیکھیں میرے ساتھ, رومن چیپٹر 4 ورس 21. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 21 آیت کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا. رومن چیپٹر 4 ورس 21. اور اس کو کامل اختیار ہوا کہ جو اس نے وعدہ کیا اسے پورا کرنے پر بھی قادر ہے. خدا نے جو وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا کہ میں تجھے بہت سی قوموں کا باپ بناؤں گا, اگر آپ اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو وہاں پر پالوس رسول جو ہے وہ رومیو کی کلیسیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا, اور ابراہیم کو یہ یقین تھا, he got the assurance کہ خداوند نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرے گا. We should have confidence and assurance upon the promises of God. خداوند کے وعدوں میں یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ جو اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں, وہ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر لیتے ہیں. یہ خوبصورتی ہے خداوند کے وعدوں پر یقین رکھنے کے وجہ سے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے, زکریا اس کا 4 باب. خداوند یہ فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ کس طریقے سے, خداوند کہتا ہے کہ نہ قوت سے نہ طاقت سے بلکہ میرے زور سے, خداوند کہتا ہے یہ پہاڑ بھی ڈھل جائے گا. خداوند کے وعدوں کی وجہ سے, خداوند کی قوت کی وجہ سے, خداوند کے روح کے وسیلہ سے خداوند جو ہے وہ ناممکنات کام کو بھی ممکن کر دیتا ہے. خداوند کے وعدوں میں ہم اور بھی بہت خوبصورت چیزیں جو دیتے ہیں کہ ہمارا اس کے وعدوں کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے, کیسے خداوند کے وعدے جو ہیں وہ جب ہم ان کو قبول کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے بات کی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, یا دوسرا کو وعدہ کرتا ہے ہمارے ساتھ, ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ وعدہ کر رہا ہے میرے ساتھ تو مجھے کیا فائدہ ہوگا. خداوند کے وعدوں کا اثر جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیا ہوتا ہے. پہلی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کے لیے بڑی ہی بابرکت ہے, دوسرا کرنتھیوں اس کا 4 باب اور 16 آیت. یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں پاک کلام کی روشنی میں. ان کو ضرور آپ اپنے بائبل مقدس پر آپ مارک کر سکتے ہیں, ان کو آپ لکھ سکتے ہیں, اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہیں, اور یہ دیکھیں کہ خداوند نے کس طریقے سے خوبصورت وعدے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیے ہیں اور ان کا اثر ہماری زندگی پر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے. دوسرا کرنتھیوس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت کو ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے. خداوند کے پاک کلام کو دیکھیے, دوسرا کرنتھیوس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت. اور خدا کے مقدس بتوں سے کیا مناسبت ہے, کیونکہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں. خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا مقدس ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم خدا کے لے پالے بیٹے اور بیٹے مان جاتے, اس کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمیں ایمان کے وسیلے سے لے پالک ہونے کی روح ملی ہے. ہم خدا کے لے پالے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں. دوسری ایک اور بات سن تو کہ ہم سب گنہگار ہیں, ہم حالت کے اعتبار سے گنہگار ہیں. خدا نے ہمیں ایک نیا سٹیٹس جو ہے وہ دیتے ہیں کہ ہم خدا ان کے لے پالک بیٹے اور بیٹے بن جاتے ہیں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم گنہگار ہیں. اب میرے ساتھ خدا کے پاک کلام کو دیکھیے, پہلا خط اس کا 1 باب اور اس کی 9 آیت کو. 1 جان چیپٹر 1 ورس 9. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے میں, ساری ناراضگی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. There is a forgiveness due to his promises.
خداوند کے وعدوں پر یقین رکھنے کے وسیلے سے ہمیں گناہوں سے معافی ملتی ہے۔ خداوند کے وعدے بہت خوبصورت وعدے ہیں۔ وہ ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کرتا، بلکہ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہم پر ترس کھاتا ہے، کیونکہ ہمارے سرشت سے واقف ہے۔ خداوند کے لوگ عام طور پر یہ بات کرتے ہیں کہ ہم بڑی دیر سے دعا کر رہے ہیں، خداوند ہماری دعا کو سنتا نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم اس کے وعدوں پر یقین کرتے ہیں تو خداوند ہماری دعاؤں کا بھی جواب دیتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، مقدس لوکا کا انجیلی بیان، لیوک چیپٹر 11 ورس 9۔ لیوک چیپٹر 11 ورس 9۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ I don't know کیسے ہم ان آیات کو لیتے ہیں، شاید پڑھ لیتے ہیں اور ہم ان کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں، but there is a promise in that کہ ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تمہارے واسطے کھولا جائے گا، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ یہ خداوند کے منہ کی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب جب ہم اس سے مانگتے ہیں، جب ہم اس سے دعا کرتے ہیں، He is answering our prayer۔ شاید بہت سارے لوگ سوچ رہے ہیں کہ جی میں تو پچھلے 1 مہینے سے اس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں، یا میں پچھلے 6 مہینے سے اس بات کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ There is a time frame۔ خداوند کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل ہے، اس کے مطابق وہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ ہم اسے فورس نہیں کر سکتے کہ خداوند یہ میں نے کل دعا کی تھی، آج اس کا جواب ملنا چاہیے۔ خداوند کا اپنا ایک ٹائم فریم ہے، اس کے مطابق وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے۔ لیکن اس کے وعدوں میں یہ بات بھی ضروری ہے، اسے ہم سیکھنے کی ہے، کہ پہلا کرنتھیوس کا 10 باب اور 13 آیت میں کہ جب ہماری زندگی میں آزمائش آتی ہے، جب ٹیمپٹیشن آتی ہے، تو ہمیں خداوند کے وعدوں کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے بارہا اس بات کو آپ کے ساتھ بانٹا ہے کہ ٹیسٹ میں اور ٹیمپٹیشن میں فرق ہے۔ مثال خداوند کے پاک کلام کو دیکھیں، پہلا کرنتھیوس کا 10 باب اور اس کی 13 آیت کو۔ خدا جو ہے وہ ٹیسٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں پروموٹ کرے، ہمیں نیکسٹ فیز میں، روحانیت اس دوسرے فیز میں ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے، ہمیں پروموٹ کرتا ہے، وہ ہمیں گرانا نہیں چاہتا۔ جیسے ایک استاد جو ہے وہ شاگرد کا ٹیسٹ لیتا ہے کہ کیا اس نے جو کچھ سکھایا گیا تھا اس کو آتا بھی ہے کہ نہیں۔ ابلیس جو ہے وہ ہمیں ٹیمپٹ کرتا ہے، وہ ہماری آزمائش کرتا ہے۔ یسوع کو بھی اس نے آزمایا تھا کیونکہ وہ اس کو گرانا چاہتا ہے۔ ابلیس اس لیے ٹیمپٹ کرتا ہے تاکہ ہمیں مجرم ٹھہرائے، لیکن خدا کسی کو مجرم نہیں ٹھہراتا۔ یعقوب کے خط میں کو یہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنی جو ہے گناہوں کی وجہ سے وہ آزمایا جاتا، پھر جو گناہ ہے وہ حاملہ ہو کر اس کو جنم دیتی ہے اور گناہ انسان کرتا ہے۔ خدا کسی کو نہیں آزماتا، وہ ٹیمپٹ نہیں کرتا، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، لیکن ہماری آزمائش میں خدا جو ہے وہ کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کو دیکھیں، پہلا کرنتھیوس کا 10 باب اور اس کی 13 آیت۔ پہلا کرنتھیوس کا 10 باب اور اس کی 13 آیت۔ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو، اور خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ یہ خدا یہ دفعہ الاؤ کرتے ہیں، جیسے ایوب کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں، اس بات کے لیے خداوند نے اپنی پرسپنسبلٹی سے اس کو الاؤ کیا کہ ٹھیک ہے تو اس کو آزما سکتا ہے، لیکن اس کو جان سے نہیں، اس کو چھو نہیں سکتا۔ خداوند کو پتا تھا کہ اسے ریسٹور کرے گا، جو کچھ بھی اس کا نقصان ہوا، اس کے بیل مر گئے، اس کے بچے مر گئے،
لیکن خداوند نے اس کو اس کا دگنا دیا. اگر ہمارا اس تمام آزمائش کے پروسیس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے، خداوند ہمیں اس سے زیادہ برکت دیتا ہے، وہ ہمیں پروموٹ کرتا ہے. کبھی بھی یہ بات سوچیں کہ اچھا جی میں نے اس مشکل کا سامنا کیا ہے تو میرا جو نقصان ہوگا کیسے پورا ہوگا. خداوند جو ہے وہ آپ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ برکت دیتا ہے، وہ اس آزمائش میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. اور ابھی ہم نے خداوند کے فضل کے بارے میں سیکھا ہے. تو خداوند کی جو سسٹیننگ پاور ہے، جو اس کا فضل ہے، وہ ہماری ڈیفیکلٹ سچویشن میں بھی خداوند جو ہے اپنے وعدے کو کس طرح جو ہے وہ پورا کرتا ہے. مشکل حالات میں ہمیں خداوند کے وعدوں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے. خداوند یہ تیرا یہ وعدہ ہے، خداوند کے فضل کو کبھی فراموش نہ کریں. دوسرا کرنتھیوس کا 12 باب، جہاں پر ہم خداوند کے فضل کی بات کو دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جسے اپنے جسم میں بہت زیادہ تکلیف تھی، لیکن وہ تمام تکالیف کے باوجود، تمام دکھوں کے باوجود وہ خداوند کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. دوسرا کرنتھیوس کا 12 باب اور اس کی 9 آیت میں، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے. بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح قدرت مجھ میں چھائی رہے. کون کہتا ہے اس کو؟ خداوند کہتا ہے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کہتا خداوند سے میں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ جو کانٹا میں بویا گیا، یعنی شیطان کا طاقت تھا کہ میں سے مکے ماروں اور پھولنا چاہوں، غرور کو، گھمنڈ کو دور کرنا چاہتا، اس کے اپنے بدن میں جو کمزوری ہے اس کے لیے وہ خداوند سے درخواست کرتا ہے. خداوند کہتا ہے کہ نہیں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. خداوند کے وعدوں کو یاد رکھیں. وہ کہتا ہے کہ میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے. خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. ہم اپنی مشکلات میں، پریشانیوں میں سوچتے ہیں خداوند کہاں ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہاری تمام ضروریات سے واقف ہوں. میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں کہ میرے بچوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. فلپیانس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت کو دیکھیں. فلپیانس چیپٹر 4 ورس 19. خداوند جو مہیا کرتا ہے اس کے بارے میں سیکھیں. فلپیانس کا 4 باب اور اس کی 19 آیت. میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح میں تمہاری ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا. اپنے جلال کی دولت سے، اپنی دولت کے موافق ہر ایک احتیاج کو رفع کرے گا. سورتوں کے پاک کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. تمہاری ہر ایک احتیاج کو، ہر ایک ضرورت کو وہ پورا کرنے پر قادر ہے. خداوند کی پروردگاری کو، خداوند کی مہربانی کو، خداوند کے فضل کو کبھی بھی فراموش نہ کریں. وہ پر فضل ہے، وہ مہیا کرنے والا ہے، وہ یہوہ یری ہے. ہر ایک چیز خداوند جو ہے وہ مہیا کرتا ہے. جب ہم خداوند کے وعدوں پر غور کرتے ہیں تو ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اچھا میں خداوند کی تابع فرمانی کرتا ہوں، میں خداوند کے وعدوں کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتا ہوں، تو مجھے اس کا اجر جو ہے وہ کیا ملے گا، اور خداوند کس طریقے سے ہمیں اس کا اجر جو ہے وہ دے گا. یعقوب کا خط اس کا 1 باب اور اس کی 12 آیت. مبارک ہے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے، کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. زندگی کے تاج کا خداوند نے وعدہ کیا ہے. جان دینے تک وفادار ہوں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. پھر یوحنا اس کا 3 باب اور 16 جو کہ ایک بہت ہی زبردست آیت ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہوئی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے حالات میں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خداوند کے وعدوں میں زندگی ہے، خداوند کے وعدوں میں اجر ہے، اور خداوند جو ہے وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. عزیزو، خداوند نے بہت بڑے بڑے وعدے جو ہیں ہم سے کیے ہیں. خداوند نے اپنے شاگردوں سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تو یروشلم میں ٹھہرے رہنا. میں تمہارے لیے ایک مددگار بنوں گا جو
हमेशा तक तुम्हारे साथ रहेगा। इससे बढ़कर और खूबसूरत वादा कोई नहीं हो सकता कि खुदा ने हमें एक मददगार बख्शा है। हम उसके रूह कुद्दस के लिए खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदावन ने आने वाले उस नए शहर में, नए यरूशलेम जिसका जिक्र खुदावन ने किया, और जहां पर उसने हमारे लिए मकान जो है वो तैयार किए हुए हैं, जिसका उसने हमसे ये वादा किया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करो, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इस तमाम बात में एक खूबसूरत बात जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, आई एम नॉट वेरी कीन अबाउट दैट मेंशन, मैं जो मेरे लिए जो तकवीयत की बात है, और मैं यकीन करता हूं कि आपके लिए भी ये तकवीयत की बात होगी। यूहन्ना उसका 14 बाब जरा देखें। यूहन्ना 14 बाब उसकी पहली आयत से, और यकीनन आप सब इससे बरकत पाएंगे। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और अगर मैं जाकर तुम्हारी जगह तैयार करूं फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। इस दुनिया के जो वायदे हैं, बहुत सारे लोगों ने वायदे किए और कर भी रहे हैं, लेकिन वो वायदे इस दुनिया के लिए होते हैं, दुनिया में खत्म हो जाते हैं। आने वाले जहान के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए कोई वादा नहीं कर सकता मां सिवाय यीशु के। और यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जहां मैं हूं तुम भी रहो। मेरे लिए उस घर से ज्यादा बढ़कर खूबसूरत बात यह है कि हम खुदा के साथ रहेंगे। मैं अभी भी आपको पता है कि पाकिस्तान गया, और मैं जब वहां पर गया तो मेरा जी नहीं चाहा कि मैं अपने घर में जाऊं। मेरा जो घर है सियालकोट में है, और मैं अपने ब्रदर इन लॉ के घर में वहां पर रहा। मेरा मन नहीं चाहता था कि मैं अपने घर में जाऊं। आप नहीं भाई साहब क्यों? उसकी वजह यह है कि ना तो वहां पर मेरी मां थी और ना मेरा बाप था। मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि घर सिर्फ ईंटों का घर नहीं होता, घर इंसानों से बनते हैं। और अगर उस घर में जिसमें आपके बच्चे रहते हों, आपके माँ बाप रहते हों, आपका रिलेशनशिप हो, आप काम से थके हारे आते हैं और आप घर को खोलते हैं, और आपको घर के अंदर आपको बच्चे नजर ना आए, आपको अपनी बीवी नजर ना आए, आपको अपना शोहर नजर ना आए, और यू विल फील अबाउट दैट। वो घर शायद दुनिया में और लोगों ने भी वादे किए हों कि अच्छा जी मरने के बाद ये होगा, मरने के बाद वो होगा, मरने के बाद कब्र में क्या होगा, लेकिन ये वादा कि जहां मैं हूं, मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ रहो, और हम उसके चेहरे को देखेंगे। मुकाशफे की किताब में खूबसूरत बात को देखते हैं कि वहां पर ना मातम होगा, ना आहोलाना होगा, ना मौत होगी, ना बीमारी होगी, हम उसके चेहरे को देखेंगे। मेरे लिए ये सबसे बड़ी तकवीयत की बात है। दिस इज अ प्लान ऑफ गॉड, दिस इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, कि वो ये चाहता है कि जहां पर वो है वहां हम भी रहें। इस दुनिया में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं, बहन हैं, जो कि किसी मुल्क में चले गए हैं, शायद अपने दोस्तों को वादा कर दिया कि अच्छा जी मैं जाऊंगा तो मैं आपको बुला लूंगा, लेकिन दे फेल्ड, नाकाम हो चुके हैं। लेकिन यीशु नाकाम नहीं है, इज विक्टोरियस। वो वादे है और वो चाहता है कि जहां पर वो है वहां हम भी रहें। वो हमारा मुखलसी देने वाला है, उसके वादों पर गौर करें और उनको हमेशा अपने साथ रहें। ये तो बात है खुदा के वादे की। जब हम वादा करते हैं तो क्या हम उस क्राइटेरिया को, उस बात को, उन तमाम वादों को जो खुदा ने किए हैं, क्या हमको अपने सामने रखते हैं? हमें अपना वादा पूरा करना चाहिए, चाहे इसकी जितनी भी बड़ी कीमत हमें अदा करना पड़े। पहला शमूएल उसका पहला बाब उसकी 11 आयत। हन्ना ने खुदा से एक वादा किया था
سال بر سال ہیکل جاتی تھی. اور تو خدا سے وعدہ کیا کہ اگر تو مجھے اولاد دے گا تو میں اپنے اس اولاد کو تیری خدمت کے لیے دے دوں گی. اور پہلا سیموئیل اس کے پہلے باپ کی آیت میں دیکھتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کے بعد اس نے اس بچے کو لا کر تو ایلی کہن کو دے دیا. شاید کسی اور کے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو. اچھا چلیں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا, تھوڑا سا میں اس کے ساتھ کھیل لوں تو پھر میں اس کو خدا کے لیے دے دوں گی, تھوڑا سا انجوائے کر لیں. حنانیہ اور سفیرہ کے وعدے کو یاد رکھیں. انہوں نے کہا کہ ہم اس گھر کو بیچ کر تو ساری رقم جو ہے خدا کے کام کے لیے دے دیں گے. Then they change their mind. تھوڑی سی رکھ لیتے ہیں, تھوڑا دے دیتے ہیں. جو کچھ کسی نے اپنے جی میں ٹھہرایا ہے وہ عذر سے نہیں, خوشی سے خدا کو دے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ اچھا چلو اس کو تو رکھتی ہوں, خدا نے ایک اور دے دے بیٹا تو پھر میں اس کو تجھے دے دوں گی, وہ میں رکھ لوں گی. لیکن اس نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور دودھ چھڑانے کے بعد اس نے وہ بچہ جو ہے وہ اس کی خدمت کے لیے, خدا کی خدمت کے لیے ہیکل میں دے دیا. جو وعدہ آپ کرتے ہیں اس کو ہمیشہ پورا کریں, خدا کی اطلاع کے لیے, خدا کی خدمت کے لیے. Never ever change your mind. جو بھی سرکمسٹانسز ہوں, جو بھی حالات ہوں. حنانیہ اور سفیرہ نے سوچا ہوگا چلو تھوڑے سے رکھ لیتے ہیں, رینی ڈیز کے لیے کام آ جائیں گے, سارے ہیں دے دیے, ہے نا. ہم ایسا سوچتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں وہ نہیں, پھر وہی کپڑے چھانٹے کے نہ کوئی دینا ہے تو نہ کوئی لینا ہے. ایسی بات نہیں, اس پر یقین کریں. اگر اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ہی دیکھ نہ کیا, اس نے ہماری مخلوق سے رہائی کے لیے دے دیا. یوحنا کے 15 باب میں خدا نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اب سے میں تمہیں غلام نہیں بلکہ دوست کہوں گا. اور اس سے زیادہ بڑھ کر اور کوئی اپنے دوست سے محبت کیا کرے گا کہ اپنی جان اس کے لیے دے دے. خدا کا شکر کریں اس کے قیمتی وعدوں کے لیے, اور اس بات کے لیے بھی کہ خدا نے چاہتا ہے کہ جہاں پر میں ہوں وہاں تم بھی ہو. خدا کا شکر کریں کہ وہ ہمیں یہ قوت بھی بخشتا ہے, ہمیں بھی طاقت بھی دیتا ہے کہ ہم ان وعدوں کو پورا کر سکیں. آئیے دعا مانگیں. اپنی سفارشی مناجات خدا کے خط کے سامنے رکھیں گے, خدا کا شکر کریں گے کہ وہ اپنے وعدے میں سچا ہے. آسمان اور زمین چل جائیں گے لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ چلیں گی. ہم خدا کا شکر کریں کہ وہ مصیبت میں مستعد مددگار ہے. اور جیسا کہ عبرانیوں کے خط کا مصنف ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمارا ایسا سردار اہم ہے جو ہماری مصیبتوں میں, مشکلوں میں, پریشانیوں میں ہمارا مددگار ہے. وہ ایسا سردار اہم نہیں ہے جو ہماری مشکل میں ہماری مدد نہ کر سکے. اس کا یہ وعدہ ہے کہ جب ہم اس پر نگاہ کریں گے تو ہماری مشکل کو آسان کرے گا. اس لیے فرماتا ہے کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں گے, جس نے صلیب کی شرمندگی کی بھی پرواہ نہ کی اور ہمارے لیے اپنے آپ کو دے دیا. ہم خدا ان سے دعا مانگیں, خدا ان کا شکر کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے. اپنی سفارشی نجات خدا ان کے سامنے رکھتے ہوئے بیماروں کو خدا ان کی ضروریات کریں گے. ہم خدا ان سے دعا کریں گے اپنی بہن بوا عزرا چاند کے لیے, بہن عطیہ جان کے لیے, اپنے بھائی ایلڈر پیٹر کے لیے, بھائی ارنس چاند کے لیے, ایلڈر ڈیوڈ کے لیے, ڈاکٹر عزیز صاحب کے لیے, سلیمان کے لیے. ٹینشن میں خدا اس کے ساتھ اس کی مدد کرے. ہم سائمن والٹر کے لیے دعا کریں گے. سائمن کے والد جو خدا میں سو چکے ہیں, خدا انہیں تسلی اور تشفی بخشے. ہم خدا ان کا شکر ادا کریں بیٹی مشا کے لیے جسے خدا سلامتی سے پاکستان سے لے کر آیا ہے. ان کی بیٹیوں کے لیے خدا ان کا شکر کریں.
خدا کا شکر ادا کریں خدا کی ساری دی ہوئی نعمتوں اور برکتوں کے لیے. ہم خدا سے منت کریں کہ خدا اپنے لوگوں کو اور زیادہ برکت دے. ہم خدا کے لیے، اس کے گھرانے کے لیے، اس کے بچوں کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. ان کی وعدہ کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. ہم تمام غمزدہ خاندانوں کو خدا ان کے حضور یاد کریں جن کے عزیز ان سے پچھڑ چکے ہیں. وہ خدا انہیں تسلی اور تشفی بخشے. اور بھی جن بیماروں کو ہم جانتے ہیں جن کو نہیں جانتے ان سب کے لیے دعا کریں. اپنی کلیسیا کے لیے اور عالمگیر کلیسیا کے لیے خدا ان کی برکت چاہیں. چند خاموشی میں اپنی مناجات کو خدا ان کے سامنے رکھیں. اپنے گھرانوں کے لیے، اس ملک کے لیے خدا ان کی سلامتی چاہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں الیکشن کے سارے کام کو خدا ان کے ہاتھوں میں دے. پرائم منسٹر کے لیے، کوئین کے لیے، سارے انتظامات کے لیے خدا ان کی مدد چاہیں. خدا ان کی مرضی اور ارادہ اس ملک میں پورا ہو. ہم انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو خدا ان کے حضور یاد کریں. ان تمام باتوں کو خدا ان کے تخت کے سامنے لائیں. اور میں درخواست کروں گا اپنے بھائی سیمسن سے کو سامنے تشریف لائیں اور ان تمام مناجات کو خدا ان کے سامنے رکھیں. خدا ان سے دعا مانگیں. بند کریں گے سب کچھ. قدوس خدا رب الفاظ آسمان اور زمین کے خالق. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو بھلا ہوا ہے، تو رحم کرنے والا خدا ہے، تو پیار سے بھرا ہوا. خدا تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید. خدا کوئی وہ الفاظ ہی ہمارے پاس موجود نہیں کہ خدا ہم تیری بڑھائی کر سکیں، ہم تجھے مبارک کہہ سکیں، ہم تیرا شکر ادا کر سکیں. تیری رحمت کے لیے، تیرے کرم کے لیے، تیرے پیار کے لیے، تیری شفقت کے لیے خدا تیرا شکر ادا کر سکیں. خدا سب سے بڑھ کر تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے خدا جس کے لہو سے دھو کر تو نے ہمیں پاک اور صاف کر دیا. خدا موت کا ہم پر کوئی سایہ نہیں. اے خدا گناہ کی اس قید سے ہم آزاد ہیں. خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا آزاد تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان بولتی زبانوں کے لیے، ان ہونٹوں کے لیے، ان سانسوں کے لیے، ان دھڑکتے دلوں کے لیے، ہاتھوں پیروں کے لیے، آنکھوں کے لیے، کانوں کے لیے خدا جیسے ہم تیرے کلام کو سن سکتے ہیں. اور خدا ہم ان ساری چیزوں کے لیے جن کو ہم بعض بات فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا ہم نارملی سانس لے سکتے ہیں. خدا وی آر ناٹ on any support. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر طور طریقے سے ہم نارمل ہیں. خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اگر کوئی بیماریاں بھی ہمارے جسموں میں ہیں تو خدا ہم تجھے مبارک کہتے ہیں کیونکہ خدا ہم سب کچھ تیرے نام کی جمع کی ہے. اور خدا اس وقت میں خاص طور پر اپنے کلیسیا کے سارے عزیزوں کو خدا انٹی عذرا چاند کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خدا تیرے خادم البرٹ پیٹر کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. خدا تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اپنی بہن عطیہ جان کے لیے. خدا تیرے خادم ڈیرک کے لیے خدا جیسے وفاداری سے تیرے حضور خدمت کی ہے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا ہم بھائی سلیمان کے لیے جو کہ خدا ڈیٹینشن میں ہے، امیگریشن ایشوز میں پھنسے ہیں، خدا تیری رحمت مانگ لیتے ہیں. خدا تو سارے کام کرنے میں قادر ہے. خدا تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. تو خدا یہ آسمانی اور زمینی کام جو کہ خدا تیرے منہ کے الفاظ سے ہو جاتے ہیں، خدا یہ کوئی چیز ناممکن نہیں. خدا ہم اپنی بہن سائما والٹر کو تیرے حضور رکھتے ہیں. خدا ان کے اس دکھ کی گھڑی میں خدا تو اپنی بیٹی کو خدا اپنی تسلی اور اپنی تشفی اپنے اطمینان سے خدا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا اس کلیسیا کے لیے، خدا اس غلہ کے لیے، خدا تیرے خادم کے لیے کہ خدا تو نے اپنے خادم کو اس کلیسیا کے لیے، اس غلہ کے لیے، بلکہ خدا اور بہت بڑے مشن کے لیے خدا تو نے چنا ہے. خدا پاکستان میں جو ٹی وی کا مشن چل رہا ہے خدا اس کے لیے تیری خاص برکت مانگو. خدا یور ہیونلی پروویژنز شل بی دیر. خدا ہر کام غائبانہ طور پر خدا کمال طریقے سے ہو. وہ خدا اس ملک میں جہاں تیرے کلام کی بنیادی کی بڑی اشد ضرورت ہے. خدا یہ بائبل ٹی وی خدا تیرے خادم کا کلام، خدا تیرے خادم کی زبان وہاں پر خدا ایسے چلے جیسے تیرا کلام دو دھاری تیز تلوار بن کر چلتا ہے. خدا بہت سی روحیں، بہت سی جانیں اے خدا تیرے نام کے لیے وہاں سے
चुन ली जाए खुदा, क्योंकि तू आने वाला है खुदा, हम तेरे मुंतजर है खुदा, हम तेरे इंतजार में खड़े हैं कि खुदा कब तू आए। और खुदा इन सारी मुश्किलों से, इन सारी जंगों से, इन सारी परेशानियों से अरे खुदा तू आजाद करके हमें अपने साथ बादलों पर ले जाए। ओ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करें, ओ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा तेरे वादों के लिए, खुदा आज के कलाम की उन सारी बातों को जो कि खुदा तेरे खादिम के मुंह से हमने सुनी है, खुदा उन वादों को जो तूने किया है, बेशक खुदावंद ऐसा कोई मबूद नहीं जिसने खुदावंद इस धरती से आगे का वादा हमारे साथ किया है। वो कहता है मैं जानता हूं मैं जहां जाता हूं और तुम्हें ही वहां लेकर जाऊंगा। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, ओ खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा तेरे वादे सच्चे हैं, तू अपने वादों का सच्चा खुदा है, तू कभी हमें नहीं छोड़ता। ओ खुदा ने कहा फिर से खुदा अपनी सारी कलीसिया के खुदा सारी मसीही कलीसिया जो कि पूरी दुनिया में फैली है, खास तौर पर उन ममालिक में जहां तेरे लोगों को सताया जाता है, खुदा एरिट्रिया में, खुदा पाकिस्तान, इंडिया में, खुदा बांग्लादेश में, जहां कहीं भी खुदा तेरे लोगों के साथ ज्यादती होती है, खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। और खुदा तेरे वादों को याद करते हैं जहां कहते हैं खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। जब तुम्हें लोग सताएं तो मेरे नाम से तुम बाप का शुक्र अदा करना है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदा हम तुझसे मांगते हैं कि हम सबको ईमान की पुख्तगी को दे, कि खुदा जान देने तक वफादार रहे और खुदा जिंदगी की सारी मुश्किलों में, सारे टेस्ट में खुदा हम हमेशा तेरे हुजूर खड़े रहें, झुके रहें। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। खुदा एक बार फिर से अपनी सारी कलीसिया के लिए, खुदा एक खानदान के लिए, एक खानदान के फाइनेंसेस के लिए, एक खानदान के फाइनेंशियल मसलों के लिए, एक खानदान के खानदानी मसलों के लिए, और खुदा हम तेरी खास रहमत चाहते हैं। खुदा हम तेरे लोग हमारी बरकतें देखकर जाने कि हम तेरे यानी यहोवा पाक खुदा के, जिंदा खुदा के मानने वाले लोग हैं। खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ। हालेलुया खुदा, हालेलुया, हालेलुया। खुदा हमारी सारी दुआओं को, सारी इल्तिजाओं को सुनना और कबूल करना खुदा यीशु मसीह के मीठे प्यारे और सुंदर नाम में।